قومی اسمبلی نے پی کا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ڈیجیٹل نیشنل بل بھی پاس ہو گیا۔ تحریک انصاف کے ارکان کی دونوں بلز کی مخالفت، ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ پی کا ایکٹ کے تحت فیک نیوز پر دینے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اسلام مخالف، پاکستان مخالف، آئینی اداروں اور فوج کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ جھوٹی رپورٹس، غیر شائستہ رویہ، جرم پر اکسانا اور توہین عدالت کا مواد بھی غیر قانونی کہلائے گا۔ پابندی کے شکار شخصیات کے بیانات سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیے جا سکتے۔ ترمیمی بل کے تحت ایک ریگولیٹری اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن، منسوخی اور قواعد و ضوابط تعین کرنے کی مجاز ہوگی۔ غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایات بھی جاری کر سکے گی۔ پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں پی کا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف متحد۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمنٹ اور پی بی اے کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ بل کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ حکومت بغیر مشاورت بل قومی اسمبلی سے منظور کرا کر وعدہ خلافی کی مرتکب ہوئی۔ حکومت مشاورت چاہتی ہے تو سینٹ سے بل کی منظوری مؤخر کرے۔ پی کا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش ہوا تو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پی کا ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، پی ٹی آئی سے بدلہ لینے کے لیے تمام پاکستانیوں سے آزادی اظہار رائے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کالا قانون منظور کیا، اس کے منفی اثرات فوراً محسوس ہوں گے۔ اسد کیسر نے کہا، بانی پی ٹی آئی اور ہماری جماعت کو ختم کرنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ حکمران چاہتے ہیں پاکستان میں سب کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کو خط بھی لکھ دیا۔ خدشہ ظاہر کیا کہ ڈیجیٹل نیشنل بل شہریوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوگا۔ یہ ایکٹ بنا تو قوم میں ڈیجیٹل تقسیم بڑھ جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا پی کا ترمیمی ایکٹ پر مشاورت نہ کرنے کی غلطی کا اعتراف۔ کہا، بحیثیت وزیر اطلاعات کوتاہی ہے کہ متعلقہ تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بل ابھی سینٹ میں آنا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی وضاحت بھی دے دی کہ پی کا ترمیمی ایکٹ پرنٹ اور الیکٹرانک نہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کی تعریف واضح کی گئی ہے۔ پی کا ایکٹ کو صحافیوں کے تحفظ کے لیے اہم اقدام بھی قرار دیا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ ورلڈ بینک کے گیٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت۔ کہا، 20 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان ورلڈ بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ آج ہونے والی اصلاحات دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔ اصلاحات کی بدولت ہی عالمی اداروں کا تعاون بڑھ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ شراکت داری فریم ورک سے آئی ٹی کا شعبہ بھی ترقی کرے گا۔ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ شہباز شریف نے ورلڈ بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر کے ساتھ جرمنی، سعودی اور اماراتی سفیر سے عربی میں خوشگوار گفتگو کی۔ تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت نے 7 روز میں کمیشن بنانا تھا، لیکن حکومت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر حکومت نے کمیشن کا اعلان نہیں کیا تو مذاکرات نہ کریں، اس لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ 26 نومبر وزیر اعظم کے کہنے پر ہوا، یہ کمیشن بنانا ہی نہیں چاہتے۔ مزید 5 دن کا انتظار بھی وقت کا ضیاع ہوتا۔ باہمی مشاورت سے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کا کہنا ہے کہ حکومت کمیشن بنانے کا اعلان کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے مذاکراتی عمل روکنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس، ممبران کو حکومت سے مذاکرات ختم کرنے پر اعتماد میں لیا گیا۔ اجلاس میں کور کمیٹی کو دی گئی بریفنگ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے گھر اور مدارس پر چھاپے مارے گئے۔ مذاکرات اور چھاپے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
हुकूमत संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बनाया जाता। कमेटी मेंबरान ने सवाल किया कि मैंडेट चोरी का मामला मुतालबात से क्यों निकाला गया। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैंडेट का मुतालबा आगे जाकर करना था, पहले आसान मुतालबात रखे थे। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती तो बाकी मुतालबात भी रख देते। बानी और उनकी अहलिया के अलकादर केस में अपील तैयार कर ली गई। इजलास में दीगर अपोजिशन जमातों से राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुतालबात देने में 42 दिन लगाए, जवाब के लिए 7 का भी इंतजार न किया। हमारा जवाब तो सुन लेते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। मजीद कहा कि अगर बातचीत जारी नहीं रखनी तो हमें लिख कर दे दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल दिया कि पहले दिन ही कहा था पीटीआई के इरादे कुछ और हैं, ये अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात किसी ज़ात नहीं जमहूरियत के लिए हो रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकरात में आए, हम इनके चार्टर ऑफ डिमांड के एक एक पॉइंट का जवाब देंगे। अता तारड़ ने बताया कि जरूरी नहीं कमीशन बने, गौर हो रहा था कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। पीटीआई ने उजलत में फैसला किया, अब जिम्मेदारी पीटीआई पर है। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा कि पहले ही कह दिया था मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। हुकूमत और पीटीआई दोनों का हदफ एक ही है कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। किस कैदी को रिहा, किस कैदी को पकड़ रहे हैं, ये देखने के बजाय हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा। कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बढ़ा रही है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। 2/3 अक्सरियत से पॉलिसी बनाएं तो बेहतर होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर ने पार्टी कारकुनों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहरिक और फाल करने पर जोर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, टीका कानून पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं और इत्तेहादियों को पता तक नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। दूसरी मरतबा सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी खत की तस्दीक कर दी। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी अमरीकी हम मनसब को मुबारकबाद का खत लिखा। तर्जुमान शफकत अली खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ भी मस्बत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अमरीकी हथियारों की वापसी अमरीका और अफगानिस्तान का मामला है। अफगान हुकाम यकीनी बनाएं अमरीकी हथियार दहशत गर्दों के हाथ ना लगें।